الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورۃ الاحقاف سے۔ یہ سورہ بارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 35 آیات بارکہ اور 4 رکوع ہیں۔ یہ بھی ان صورتوں میں سے ایک سورہ بارکہ ہے کہ جن کی ابتدا حامیم سے شروع ہوئی۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے تنزیل الکتابی، اس کتاب عظیم کو، اس قرآن کریم کو آہستہ آہستہ بتدریج نازل فرمایا گیا، من اللہ اس رب ذوالجلال کی جانب سے، عزیز الحکیم جو غالب حکمت والا ہے اور بہت دانا ہے۔ اس رب ذوالجلال نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو بتدریج آہستہ آہستہ نازل فرمایا، جس طرح پچھلی سورہ بارکہ میں اسی آیہ بارکہ کے تحت، یعنی اس قسم آیہ بارکہ کے تحت میں بالتفصیل یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا بتدریج نازل ہونا یہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں قرآن مجید فرقان حمید کو آہستہ آہستہ کر کے نازل فرمایا۔ وہ احکامات کہ جو عام حالت میں جن پر عمل کرنا قدر مشکل تھا، جب آہستہ آہستہ قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا گیا، بتدریج پابندیاں لگائی گئیں، بیک وقت ساری پابندیاں نہیں لگائی گئیں۔ بنی اسرائیل پر بیک وقت پابندیاں لگائی گئی تھیں، تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اے موسیٰ تجھ پر ایمان نہیں لاتے، کھلم کھلا رب ہمارے ساتھ بات کرے پھر ہم ان پابندیوں کو قبول کریں گے۔ اسلام میں بتدریج پابندیاں لگائی گئیں، جس طرح شراب کو بتدریج حرام فرمایا گیا، سود کو بتدریج حرام فرمایا گیا۔ اللہ حضرت کیا ابتدا میں صرف کلمہ طیبہ ہی کافی تھا، پھر ساتھ نماز بھی شروع کر دی گئی۔ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد پھر زکوٰۃ، جہاد اور روزے فرض ہوئے، گویا بتدریج اسلام کو نافذ کیا گیا 23 سال کے قریب اتنے عرصہ میں۔ تو یہ رب کائنات جل وعلا کی حکمت بالغہ کی وجہ سے تھا کہ رب کائنات جل وعلا نے اس قرآن کریم کو اس انداز سے نازل فرمایا۔ ما خلقنا السماوات والارض، فرماتا اور نہیں ہم نے پیدا فرمایا آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے ان کو بھی پیدا نہیں فرمایا، الا بالحق مگر جو پیدا فرمایا، جہاں پیدا فرمایا، جس قدر پیدا فرمایا، جیسے پیدا فرمایا، بالکل حق پیدا فرمایا، بے مثال پیدا فرمایا، لاجواب پیدا فرمایا، اور اتنا اعلیٰ پیدا فرمایا کہ آسمان کی جانب تو نظر کر، حل تری من فطور، کیا پورے آسمان میں تجھے کوئی رکھنا، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، بار بار آسمان کی جانب دیکھ، نقص تلاش کر، تیری نظر ذلیل ہو کر تیری طرف پلٹائے گی، تجھے آسمان کی وسعت میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی، کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی۔ تیرے رب نے جو بنایا، جہاں بنایا، جیسے بنایا، جس قدر بنایا، بے مثال بنا دیا۔ ہر پھول اپنا حسن رکھتا ہے، اپنی رعنائی رکھتا ہے، اپنی خوشبو رکھتا ہے، اپنا رنگ رکھتا ہے، ہر پتا ایک الگ الگ شکل و صورت رکھتا ہے، ہر ڈالی، ہر وہ ڈال اپنا اپنا انداز رکھتے ہیں۔ آپ جس کو بھی دیکھے بے مثال نظر آئے گا، اللہ کی قدرت کا شاہکار نظر آئے گا۔ رب کائنات نے جو بنایا، جیسے بنایا، بے مثال بنا دیا۔ اسی طرح اس مخلوق کی جانب دیکھیں، جس طرح انسان ہیں، جانور ہیں، یہ پیدا فرمائے رب کائنات نے۔ بھینس بھی خوبصورت لگتی ہے، گائے بھی خوبصورت لگتی ہے، بھیڑ بکری گھوڑا بھی خوبصورت لگتا ہے، انسان بھی خوبصورت لگتا ہے۔ اگر انسان کے کان گدھے جیسے ہوتے
یہ کبھی خوبصورت نہیں لگتا. اس کے کان وہاں خوبصورت لگتے ہیں، گائے کے کان گائے کے ساتھ خوبصورت لگتے ہیں، ہرن کے کان ہرن کے ساتھ خوبصورت لگتے ہیں، بکری کے کان بکری کے ساتھ خوبصورت لگتے ہیں. جو بنایا اس خالق نے بے مثال بنا دیا، حسن کا شاہکار بنا دیا. حق پیدا فرمایا ہے وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو پیدا فرمایا ایک مدت معینہ کے لیے پیدا فرمایا. پھر کیا ہوگا؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ کائنات ہستی کی ہر شے فنا ہو جائے گی، اگر کسی کو بقا ہے تو صرف اور صرف رب کائنات کی ذات بابرکات، اس کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے. والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جب ان کو ڈر سنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا خوف رکھو، گناہ نہ کرو، بدکاریوں سے باز آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، صراط مستقیم پہ آ جاؤ، ظلم و تعدی نہ کرو، نافرمانیاں نہ کرو، معاذ اللہ تعالیٰ وہ اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. قل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان سے سوال فرمائیے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، وہ ایک کافرو مجھے یہ بتاؤ کہ دلیل میرے سامنے پیش کرو، بڑا دکھاؤ تو صحیح. قل ارائیتم، فرماؤ کہ کیا تم نے دیکھا، وہ ایک کافرو کبھی تم نے غور کیا، کبھی تم نے سوچا، کبھی تمہاری عقل میں یہ بات آئی کیا کہ ما تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلہ میں معبود بنائے بیٹھے ہو، جن پتھروں کی تم پرستش کرتے ہو، جن لکڑیوں کی، جس دھات کے بنے ہوئے بت کی تم پرستش کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلہ میں، ارونی، مجھے بھی دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، انہوں نے زمین کے کس حصے کو بنایا ہے، من تبعیر دیا ہے، ساری زمین نہ صحیح، ماذا خلقوا من الارض، زمین سے انہوں نے کیا بنایا. بیانیہ ہو تو جدا بات ہے نا، پھر تو اس میں وسعت زیادہ آ جاتی ہے. بعد ہی بتا دو، کوئی ایک حصہ ایک ذرہ بتا دو، یہ ذرہ تمہارے بت نے بنایا ہے. خاک کا ایک ذرہ اٹھا کر، ریت کا ایک ذرہ اٹھا کر یہ کہو یہ ذرہ میرے بت نے بنایا، ایسے بھی نہیں. تم بھی جانتے ہو، اگرچہ جاہل ہو، کافر جاہل ہی ہوتا ہے، ایمان والا علم والا ہوتا ہے، اگرچہ تم جاہل ہو تم بھی جانتے ہو یہ ریت کا ذرہ تمہارے بت کے بننے سے پہلے کا بنا ہوا ہے، تم بھی جانتے ہو، تمہیں بھی اس بات کا علم ہے. بتاؤ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا، ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر آسمانوں کی تخلیق میں یہ رب کے شریک بنے تھے کہ معاذ اللہ تعالیٰ رب کے ساتھ مل کر انہوں نے آسمان بنایا. یا زمین بنائی، کیا زمین و آسمان کی تخلیق میں یہ رب کے شریک بنے تھے، معاون بنے تھے؟ اسے ضرورت تھی کسی شے کے سلسلہ میں ان کو معاون بنانے کی. اس کی شان تو ان باتوں سے بلند و بالا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا اس کو ہو جانے کو حکم دیتا چیز ہو جاتی ہے. اسے تو کسی معاون کی ضرورت نہیں ہے، اسے تو کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی آرکیٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کاریگر، کسی دانا، کسی معمار کی ضرورت نہیں ہے. وہ حکم دیتا ہے چیز کے بن جانے کا، چیز بن جاتی ہے. فرماتے ہیں ان سے سوال فرمائیے، ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جس کتاب عظیم سے پہلے نازل ہو چکی ہو، قرآن کریم سے پہلے کوئی کتاب ایسی نازل ہو چکی ہو جس میں یہ تذکرہ ہو کہ بتوں نے زمین کو بنایا یا بتوں نے آسمان کو بنایا. کوئی دلیل والی کتاب اس زمانہ میں کتابیں تھی ہی نہیں، وہی تھی جو رب کائنات آسمان کی جانب سے نازل فرمائی. کوئی کتاب لے کے آؤ جس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ یہ بت فلاں چیز کے خالق ہے، انہوں نے فلاں چیز کو بنایا. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارت من علم، یا پھر علم کی کوئی نشانی، کوئی دلیل جو تمہارے دامن میں ہو، علمی طور پر بات کرو. کیا جس طرح میں ابھی عرض کر چکا ہوں،
ایک جاہل سے جاہل بھی کافر جانتا تھا کہ جس بت کی میں پوجا کرتا ہوں یا تو میں نے بازار سے خریدا ہے یا میرے ابا نے خریدا تھا یا پھر میرے دادا نے خریدا تھا، اسے پتہ ہے، ہر ایک یہ جانتے ہیں، جاہل سے جاہل بھی، کافر تو ہیں ہی جاہل، مگر جو ایسا جاہل ہو جس سے کوئی بھی عقل نہ ہو وہ بھی جانتا ہے کہ بت میرے باپ دادا نے پر دادا نے خریدا ہوگا، لیکن میرے لکڑ دادا جب پیدا ہوا تو بت تو تھا ہی نہیں، پھر اس کو کس نے بنایا ہے؟ میری نسل کتنے عرصہ سے چلتی آ رہی ہو، اپنے نسبوں سے واقف تھے اور ان کو بڑے زبانی یاد تھے، فلاں فلاں کا بیٹا، 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 وہ اپنے نسب کو بہت دور تک یاد کرنے والے تھے، یاد رکھتے تھے اپنے نسب کو۔ تمہارا بت تو کل بن رہا ہے، تمہارے ابا اجداد کو کس نے بنایا؟ جب تمہارے ابا اجداد بنے زمین تھی کہ نہیں، آسمان تھا کہ نہیں، سورج چاند ستارے تھے کہ نہیں؟ اگر تھے تو پھر بتاؤ ان کو کس نے بتایا ہے؟ تمہارا بت تو کل بن رہا ہے، یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل علمی ہو تو لے کے آؤ۔ کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کے سمجھانے کا۔ فرماتے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو کوئی علمی دلیل لے کے آؤ، ثابت کرو کہ قرآن مجید فرقان حمید کے سوا کوئی ایک کتاب بھی لے کے آؤ۔ قرآن پاک سمیت کسی بھی کتاب میں بتوں کی پرستش کی اجازت نہیں ہے، کوئی کتاب قرآن سے قبل جو کتابیں نازل ہوئیں، تمہارے پاس جو دلائل علم ہے وہ لے کے آؤ۔ علمی طور پر تم کبھی بھی جیت نہیں سکتے ہو، جاہل سے جاہل بھی جانتا ہے بت گھڑے جانے میں تیرا محتاج ہے، جیسی چاہے اس کی ناک بنا دے، جیسے چاہے کان بنا دے، جیسے چاہے گردن بنا دے، اور جی چاہے تو نے رکھا ہو کوئی بچہ ڈنڈا مار کے ویسے ہی توڑ ڈالے اس کو۔ عجیب تیرا رب ہے جس کو بچے توڑ کے چلے گئے، جس کو کتا اٹھا کے لے گیا، جس پر مکھیاں بن بنا رہے اڑا نہیں سکتا، جس کو تو نے رب بنایا ہوا ہے۔ کس قدر جاہل ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے، یعنی وہ پرلے درجے کا گمراہ ہے، دلال بعید، پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ کون؟ ومن اضل، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے، ممن یدعو، اس بدبخت سے کہ جو عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں عبادت کس کی کرتے ہیں، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت، جو اس کو جواب نہیں دے سکتا، قیامت تک پکارتا رہے وہ اس کو جواب نہیں دے سکتا۔ کافروں کی جہالت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی، ویسے تو ہر مشرک جاہل ہے، خواہ وہ حضرت عیسیٰ کو پوجنے والا ہو، خواہ حضرت عزیر کو پوجنے والا ہو، خواہ وہ فرشتوں کو پوجنے والا ہو، ہے ہی جاہل۔ لیکن ان کی جہالت کی انتہا دیکھیے، پتھروں کو پوجتے تھے۔ رب فرماتے ان کو پکارو، قیامت تک اپنے معبود کو، پتھر کو پکارتے رہو، یہ قیامت تک بھی تمہاری بات کا جواب نہیں دے پائے گا۔ نہ یہ سنتا ہے، نہ یہ بولتا ہے، نہ یہ پکڑتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ اس کا کوئی اختیار ہے، اس کو تم رب بنائے بیٹھے ہو۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ جو چلتا ہو، جو پھرتا ہو، اس کو رب بنایا جا سکتا ہے، جس طرح فرعون، نمرود، شداد وغیرہ، نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ یہاں ان کی بے وقوفی کی انتہا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی رب ہونے کے لائق نہیں ہے، جو مخلوق ہے وہ خالق کیسے بن گئے۔ تم تو بتوں کی پرستش کر رہے ہو، جو نہ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں، جن کو قیامت تک تم ان کو چلا چلا کے پکارتے رہو، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، تو قیامت کا دن، نہ قیامت تک وہ تمہاری بات کا جواب نہ دے سکیں گے۔ وہم عن دعائہم غافلون، تو تمہاری چیخ و پکار سے وہ واقف ہی نہیں ہے، غافل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کو چیخ رہا کہ نہیں چیخ۔ تم پتھر کے قریب چیختے چلے جاؤ، پتھر کو کیا پتہ چلے گا یہ چیخ رہا کہ نہیں چیخ رہا۔ لیکن پتھر ان کے جرموں کا گواہ ہے، پتھر ان کے جرموں کا گواہ ہے، بات کرے نہ کرے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے
قیامت کے دن وہ حجر و شجر، وہ پتھر کے ٹکڑے، مٹی کے ذرات، وہ درخت، ان کے پتے قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ گویا اس سے اعتبار سے وہ سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ حجر اسود قیامت کے دن شفاعت کرے گا ان لوگوں کی جنہوں نے ایمان کے ساتھ اس کا استلام کیا تھا، لیکن پتھر دنیا میں گفتگو نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ کسی نبی کا معجزہ ہو۔ جس طرح میرے نبی نے پتھروں سے گفتگو کروائی، یہ تو معجزہ تھا نا۔ کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ جن پتھروں کی تم پرستش کرتے ہو قیامت تک بھی تم ان کو پکارتے رہو، یہ تمہاری بات کا جواب نہیں دیں گے اور یہ تمہاری گفتگو سے بالکل غافل ہیں، یعنی تمہاری گفتگو سن نہیں سکتے۔ سنتا کون ہے؟ جس کو رب سنوا دیتا ہے۔ بولتا کون ہے؟ جسے رب بلوا لیتا ہے۔ جس طرح چاہے تو درخت کو بلوا لے، چاہے تو بدبخت کی مٹھی میں کینکریوں سے کلمہ طیبہ پڑھوا لے۔ وہ بلوانا چاہے تو بلوا لیتا ہے، سنانا چاہے تو سنا دیتا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔